شادی موقع بیاہ کے تہوار میں سرکش بن کر اپنی مرضی کے ساتھ وہ جی چلتا ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، برادری ہے، خاندان والے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کون تو تھوڑا کر رہے ہیں، ساتھ تو تھوڑا کر رہے ہیں، شادی ہے، گل دھمکا آنکھ مٹکا چلتا ہے، معاشرہ ہے، سب چلتا ہے۔ یہ تیری منطق ہے۔ جو غلامان مصطفیٰ ہو وہاں ان کے نزدیک وہی چلتا ہے جو خدا کو بھاتا ہے، مصطفیٰ کو خوش آتا ہے۔ آج نحوستے، زندگی ان بیلنس، گھر کے اندر ناچاکیاں، ایک دوسرے سے دوریاں، قدورتیں، نفرتیں، خاندان جڑنے کے لیے رشتے جوڑے جاتے ہیں، لیکن نتیجے یہ نکلتے ہیں کہ رشتہ کا ٹوٹا خاندان ہی مرنے اور منہ دیکھنے سے گئے وجہ ہے۔ پہلی اینٹ کسی دن نہیں ہے صاحب، جب ہم خوشی کر رہے تھے تو ہم خدا کو بھی بھولے ہوئے تھے، مصطفیٰ کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ اس کائنات کے اندر حسن و حسین جیسے کسی کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ، بولو بھی بولو، ان کے جوڑے اگر آسمان سے آ سکتے ہیں سبحان اللہ، تو ان کی شادیوں پر دوڑے نہیں آ سکتے تھے جی؟ نہیں، سرکش نہیں بننا، واپس آ جائزہ لیجیے۔ غمی پر بھی ہم غم کو بڑھانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ غریب کے گھر میں فوتگی ہے، دیگے لازمی پکانی، شریعت نے لازم نہیں کی۔ اصال ثواب من چلے لا کر کے اس کے اوپر پڑھ کے بھانٹنے کا نام اصال ثواب نہیں ہے۔ بات سن لو، آپ پہلے دن پڑھائی کروائیں، دوسرے دن کروائیں، تیسرے دن کروائیں، 40 دن کروائیں، سال کروائیں، لیکن یہ کیا تکلفات ہے؟ یہ کیا ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا جی؟ کلوں پہ چنے بانٹنے، تیجے پہ بریانی دینی ہے، اور 40واں آ گیا تو فلاں نے کیونکہ بڑا گوشت دیا تھا ہمیں بھی بڑا گوشت بنانا ہے۔ اور خدا کے بعد سے واپس ہو یار، مرنے والے کو کلام چاہیے۔ یہ چیزیں اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں تو پھر بانٹیں، لیکن امیروں غریبوں کو اکٹھا کر کے نہیں، جو مستحق ہے ان کے گھر میں دے کے آئیں، ان کے گھر میں دے کے صحابہ والا طریقہ اختیار کریں۔ گھر کے اندر کوئی غریب ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، سب سے پہلا حق غریب کا ہے۔ کس کا؟ جو رشتہ دار بھی ہو اور غریب بھی ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اپنے رشتہ دار غریب کو زکوٰۃ دو گے لہو اجران، فرمایا رب ثواب بھی ڈبل عطا فرمائے۔ اکثر مولوی بات یہاں سے شروع کرتے کہ زکوٰۃ ہمارے مدرسے کو دو، لیکن میرے مصطفیٰ نے بات یہاں سے شروع کی رشتہ دار کو دو، قریبی رشتہ دار۔ ہر برادری میں اللہ تعالیٰ نے امیر و غریب بنایا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر برادری کے اندر امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، دادا پردادا لکڑ دادا چکر دادا سے جا کے کہیں مشجرہ ایک ہو ہی جاتا ہے، برادری ایک ہے نا۔ تو اپنوں کو دو لہو اجران، اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ادا الصدقہ، ادا الزکات، وصیلۃ الرحم، رب زکات دینے کا اجر بھی عطا فرمائے گا، رشتہ داریوں جوڑنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ دین کو سیکھو، دین کے قریب آؤ، دین کے مزاج کو سمجھو۔ آج نقیبوں نے فتنہ پرور خطیبوں نے اور نعت خونوں نے ہمارا ماحول یہ بنا دیا ہے، بچ قبر دے آپ کا آنکھن یہ ان چھڑ جو کہتے میرا ہے۔ وہ بدبخت امتحان اس کا ہو رہا ہے یا مصطفیٰ کا ہو رہا ہے؟ جس قبر کو دیکھ کر ابو بکر کی چیخیں نکل جائیں، جس قبر کو دیکھ کر عمر بن خطاب نڈھال ہو جائیں، جس قبر کے ماحول کو دیکھ کر سیدنا عثمان غنی کی آنکھوں سے اشک یوں رواں ہو کے کپڑے بھیگ جائیں، منبر پر بیٹھے مولا علی کائنات رو کے فرمائے، لوگوں کتنے تعجب کی بات ہوگی اگر اللہ قیامت والے دن یہ فرما دے کہ میں نے علی بن ابی طالب کو بخش دیا ہے، جنہوں نے دین مصطفیٰ سے سیکھا، جنہیں آخرت کا خوف میرے مصطفیٰ نے دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھ کر صحابہ روتے رہے، تابعین بلکتے رہے، رافتے جاؤ جا کر اللہ کے دربار میں فریاد گنا رہے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو میلاد کے محفل میں آؤں، جنت کا ٹکٹ تھماؤں اور کہوں کہ ماشاءاللہ جی جنت کروائی ہے محفل اور پکے جنتی، نہیں۔ بات کان کھول کے سن لو، لاکھ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ایک نماز کا عوض نہیں بن سکتے، ایک نماز کا عوض۔ بات سمجھ رہے ہو؟
عشاء کی نماز اگر نہیں نہ پڑھی تو ساری رات بیٹھے میلاد سنتے رہو اور صبح یہ تصور کرو کہ میلاد تو گئے سانا یہ میلاد ساری رات کا عشاء کی نماز کا بدل نہیں. جب یہ 5 نمازوں کا بدل لاکھوں نمازیں نہیں بن سکتی تو پھر اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو. دین فطرت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذات ببرکات نے فرمایا نماز کو قائم کرو, مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھو. حضور کی حدیث پاک ہے, سرکار فرمائے کہ نماز کا وقت ہو, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اپنے قائم مقام, اور خود میں ان گھروں میں جاؤں جو مرد اپنے گھروں میں نمازیں فرض پڑھتے ہیں, اور میں اپنے ملت کے نوجوانوں کو حکم دوں کہ لکڑی اکٹھی کریں, اور میں ان گھروں کو جی چاہتا ہے کہ آگ لگا کے جلا دوں, مگر پھر مجھے بچوں اور بیویوں کا خیال آ جاتا ہے, عورتوں کا خیال آ جاتا ہے, بیویوں کا خیال آ جاتا ہے. اس وجہ سے میں یہ نہیں کہتا, اتنا ناپسند. 17 نمازیں میرے مصطفیٰ کی بیماری کی حالت میں رہ گئی, حضور مسجد نبی شریف میں نہیں آیا. آخری آفاقہ ہوا تو مولا علی کائنات کو بلایا, حضرت عباس اپنے چچا جان کو بلایا, میں عباس میرے چچا, علی میرے بھائی, لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. میں طبیعت کچھ سنبھلی محسوس ہوتی ہے, نماز کا وقت ہے, ذرا مجھے سہارا دے کے مسجد میں تو لے جاؤ. سبحان اللہ. بخاری کے الفاظ ہے قدمہ یخطان علی الارض, میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ بوجھ نہیں پڑتا تھا. آقا نے دونوں کندھوں کے اوپر اپنا سہارا لے کر کے حضور مسجد کی طرف جا رہے تھے تو قدمین شریفین سے لکیریں بن رہی تھی, خط بن رہی تھی. نبی نے صحابی حضرت ام مکتوم حضور کی بارگاہ میں آئے, آقا آنکھوں کی بینائی نہیں ہے, رات کے اندھیرے میں اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے. حضور اگر آپ اجازت دے تو میں نماز فجر اور نماز عشاء اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں, اندھیری کی نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں. کریم آقا علیہ السلام نے ظاہری صورتحال کو دیکھ کر فرمایا کہ پڑھ لیا کرو, تمہیں اجازت ہے. صحابی واپس پلٹے, ابھی مسجد نبی شریف کا خارجی دروازہ عبور نہیں کیا تھا. سرکار نے فرمایا کہ ارجع الیہ, اسے میری طرف واپس بلاؤ. واپس بلانے سے لوٹانا, صحابی واپس لوٹ گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہل تسمع صوت الاذان, جب مؤذن اذان پڑھتا تو تو گھر میں اذان کو سنتا ہے, تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ جی یا رسول اللہ, بلال کی آواز ہمارے گھر میں آتی ہے, میرے کان سنتے ہیں. فرمایا پھر گھر میں نہیں پڑھ سکتا, اگرچہ تو نابینا ہے, گھر سے لے کر مسجد کے دروازے تک رسی باندھ مسجد میں آنا پڑے. توجہ کرو یار میرے بھائی, مت آؤ ان لوگوں کے دھوکے. لوگ ہم پر فتوے جڑ لیتے ہیں. ابھی یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ساؤنڈ والے, ہمارے محلے کے اندر محفل ہوئی ہے, میں نے آ کے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا. میوزک والی محفل چل رہی تھی, میں نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ آ کے سمجھایا کہ بھائی نعت چلاؤ, تلاوت چلاؤ, ساری رات بیان چلاؤ, لیکن خدا کے واسطے یہ میوزک والی نعت بند کرو. تھوڑی تکرار میں اب وہ مجھے بندہ کہنے لگا, جو میزبان ہے وہ کہتا ہے مجھے کہ تسے ایک کام کرو, میں جی دسو ہے جنہ میوزک والی نعت پڑھی تسی جا کے انہوں نے تونا بڑھو. میں کام میرا نہیں تونا بڑھنا, میں اگر تونا بڑھنا کام میرا میوزک کی وجہ تو پھر تھیٹر سے بہت کنجر خانے چلتا, میں تو پھر انہوں مراسل گلوکارا پیچھے لگا پھر میرا کام جڑا تبلیغ ہے. جدو میرے محلے نے بچار کو پڑھے گا تو میں انہوں منع کرنا گا, میں انہوں روکنا گا. مشہور کی کیتا جی کہتے جی کہ انہوں نے آن کے آکھا کہ کنجر خانہ بند کرو, میں پھر ملا دوں کنجر خانہ کے. انا للہ انا الیہ. خدا کی پناہ, خدا کی پناہ, میں غیبت نہیں کر رہا, اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس محفل کے جتنے منتظم تھے, جتنے انتظامیہ والے تھے, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان کو نماز پنجگانہ کی توفیق ملی. جو بندہ جس کا تصویر استعمال کی گئی عید کے علاوہ اس کو کبھی کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا, اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میں میلاد کروا کے سب سے بڑا مومن, میں عاشق رسول. قرآن و سنت میں یہ کہیں بھی نہیں. ہر ایک چیز کا درجہ ہے, فرض, واجب, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ, پھر مستحب. اور علماء کی ذمہ داری اس منصب کا تقاضا ہے کہ قرآن و سنت کو کھول کے بیان کیا جائے. ہم دھمکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو مزارات کے اوپر ڈھول دھمکا ہوتا ہے, دمالے ہوتی ہیں, طواف ہوتے ہیں, سجدے ہوتے ہیں, رکوع کیے جاتے ہیں, اہل سنت و جماعت کے سے دور کا تعلق نہیں ہے. یہ بد مذہبوں کا طریقہ ہے, لفنگوں کا طریقہ, ملنگوں کا طریقہ ہے. ہمارا مسلک
بدعتیوں کی بدعتوں اور ملنگوں لفنگوں کے نظریات پہ نہیں کھڑا ہوا. ہمارے مسلک میں دلیل دیکھنا ہے تو مجدد الثانی کو دیکھو. میرے مسلک کی دلیل سمجھنی ہے تو اعلیٰ حضرت کو دیکھو. میرے مسلک کو سمجھنا ہے تو امام جلال الدین سیوطی کو دیکھو. آج ان طور سے مبارک ہے. کون امام جلال الدین سیوطی؟ وقت کا وہ امام جس نے 70 بار جاگتی آنکھوں سے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا. اللہ اسے امام کے درجے کو. میرے مسلک کو پہچاننا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھو. میرے مسلک کو جاننا ہے تو داتا لاہوری کو دیکھو. میرے مسلک کو پہچاننا ہے تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بابا فرید کو دیکھو. بابا فرید کے دربار کو نہ دیکھو. ایسا نہیں کہ نہیں دربار پر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی میں نفی کر چکا ہوں. بابا دے دربار چڑیاں بول گئی، قوالی ہو رہی. انا للہ و انا. بابا فرید گنج